بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ کے سامنے ابھی جو مسئلہ پیش ہوگا اس مسئلہ کا عنوان ہے مسئلہ 3 طلاق۔ اہل سنت والجماعت، احناف اور اسی طرح مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ، ان چاروں مکاتب فکر کا یہی موقف ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک محفل میں 3 طلاقیں ایک لفظ کے ساتھ دے، یعنی تجھے 3 طلاق، یا 3 طلاقیں دے اور متفرق الفاظ کے ساتھ دے، انت طالقن، انت طالقن اور انت طالقن، تو یہ 3 طلاقیں ایک لفظ کے ساتھ ہوں یا متفرق الفاظ کے ساتھ ہوں، اہل سنت والجماعت کے چاروں مکاتب فکر کے نزدیک یہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے مسئلے کا عنوان رکھا ہے مسئلہ 3 طلاق، یعنی 3 طلاق یہ 3 شمار ہوتی ہے۔ مسئلے کے شروع کرنے سے قبل 2 باتیں اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق باعتبار حق کے رجوع کے 3 قسم کی ہے۔ طلاق دے اور اس کو رجوع کا حق حاصل ہو یا رجوع کا حق حاصل نہ ہو، اس اعتبار سے طلاق 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1 طلاق رجعی، خاوند اپنی بیوی کو صاف لفظوں میں 1 طلاق یا 2 طلاقیں دے دے، تجھے طلاق ہے، انت طالقن، یا وہ الفاظ جو آج کے دور میں طلاق کے لیے ہی موضوع ہیں، لفظ آزاد اور لفظ چھوڑ دیا، یہ آج کے دور میں طلاق صریح کے لیے موضوع ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے تو آزاد ہے تو اس سے 1 طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ نمبر 2 طلاق بائنہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو گول مول الفاظ کے ساتھ طلاق دے، کہہ دے تو فارغ ہے، تیری رسی تیرے اوپر ہے، میرے گھر سے چلی جا، یا اس قسم کے الفاظ کہے کہ جو کنائی طور پر طلاق کے لیے ہے، یا کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، انت علی حرام، ان الفاظ کہنے سے عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور یہ عورت عدت گزار رہی ہے۔ اگر دوبارہ رجوع کرنا ہو تو رجوع بالنکاح ہوگا۔ نمبر 3 ہے طلاق مغلظہ، اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، چاہے ایک محفل میں دے دے، ایک لفظ کے ساتھ دے، یا متفرق دے دے، مختلف محفل میں دے یا مختلف طہروں میں طلاق دے دے، تو یہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی اور بیوی اس خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب حلال شرعی کے علاوہ رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ تو باعتبار حق کے رجوع کے طلاق کی یہ 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظ۔ نمبر 2 طلاق دینے کے طریقہ کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق حسن جسے طلاق سنت بھی کہتے ہیں، یعنی ثابت بالسنت، اور ایک ہے طلاق بدعی۔ طلاق احسن یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دینے کے بجائے صرف 1 طلاق دے، 1 طلاق دے اور 1 طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے، اس عورت کی عدت گزر جائے اور عدت گزار کر یہ عورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جائے، اسے کہتے طلاق احسن۔ نمبر 2 طلاق حسن یا طلاق سنہ، کہ خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اس اعتبار سے دے کہ ہر طہر میں طلاق دے لیکن اس طہر میں اس نے جمع نہ کیا ہو،
ایک ایک طلاق دیتا جائے تو یوں 3 طلاقیں مکمل ہو جائیں، اسے کہتے ہیں طلاق حسن۔ اور نمبر 3 ہے طلاق بدعی۔ طلاق بدعی یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینا اور اکٹھی دینا، یا حالت حیض کے اندر طلاق دینا، تو یہ طلاق بدعی کہلاتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ طلاق دینے کے اعتبار سے تو اس کو بدعت، ناجائز اور غلط کہیں گے، لیکن وقوع کے اعتبار سے یہ طلاق ہو جائے گی، اس کی بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو مسئلہ 3 طلاق میں جو ہمارے مخالفین حضرات ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ صرف اس شک میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک محفل میں ایک لفظ کے ساتھ دے یا متفرق الفاظ کے ساتھ دے تو وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اس موقف میں اس موضوع پر اور اس نقطہ پر اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف آپ کے سامنے ہے، ہدایہ جلد 2 صفحہ نمبر 355 میں، اسی طرح فتاوی عالمگیری میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی ایک کلمہ کے ساتھ یا متفرق کلمات کے ساتھ دے تو بیوی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے، اور بغیر حلال شرعی کے بیوی اپنے خاوند پر حلال نہیں ہو سکتی۔ حلال شرعی یہ ہے کہ جب عورت کو 3 طلاق واقع ہو جائے تو وہ اپنے خاوند سے کے نکاح سے نکل جاتی ہے، عدت گزارنے کے بعد بغیر کسی شرط کے کسی آدمی سے نکاح کرے، وہ شخص اس کو خود طلاق دے یا فوت ہو جائے اور اس کی عدت گزر جائے تو عدت گزارنے کے بعد یہ عورت اپنے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرے، اسے کہتے ہیں تحلیل شرعی اور حلال شرعی۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو حتیٰ تنکح زوجن غیرہ سے یہی صورت مراد ہے کہ بغیر کسی شرط کے عورت دوسری جگہ پر نکاح کرے اور وہ شخص طلاق دے یا فوت ہو جائے تب پہلے کے پاس عدت گزار کرائے تو وہ اس آیت کے تحت داخل ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف ہے کہ ایک لفظ کے ساتھ یا متفرق الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ ہمارے اس موقف سے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان میں ایک گروہ ہے فرقہ اہل حدیث کا، یعنی غیر مقلدین کا۔ ان حضرات کا موقف یہ ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک محفل میں 3 طلاقیں دے، اکٹھے الفاظ کے ساتھ دے یا متفرق الفاظ کے ساتھ دے، یا ایک طہر میں کئی طلاقیں دے دے، تو ان حضرات کے نزدیک وہ کئی طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی ہے۔ یہ ان حضرات کا موقف ہے جو ان کی مختلف کتب میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں غیر مقلد عالم ہے نواب صدیق حسن خان قنوجی، الروضۃ الندیہ میں لکھتے ہیں والرابع، 3 طلاق دیں تو کتنی واقع ہوتی ہیں، اس میں چوتھا موقف یہ ہے انہ یقع واحدۃ رجعیۃ من غیر فرق بین المدخول بها وغیرها، اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، قطع نظر اس بات سے کہ عورت مدخول بہا یعنی اس کی رخصتی ہو چکی ہو یا رخصتی نہ ہو چکی ہو، عورت کو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ، یہ سب سے صحیح ترین قول ہے۔ نمبر 2، غیر مقلدین کے ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب فتاوی ثنائیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ایک طلاق رجعی کا حکم رکھتی ہے۔ تو ان حضرات کے نزدیک 3 طلاق ایک طہر میں یا ایک محفل میں دی جائے، بھلے ہزاروں دی جائے، وہ ایک طلاق ہی شمار کرتے ہیں۔ یہاں قریب ہی ایک جگہ ہے، وہاں پر اس فرقہ کے ایک صاحب رہتے تھے، تو ایک بندے نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے تو وہ کتنی شمار ہوگی؟ تو وہ صاحب اسی محفل میں ہیں اور کہنے لگے کہ وہ ایک شمار ہوتی ہے۔ پھر اسی محفل میں اس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی، کہا کہ میں دے رہا ہوں ایک ہی شمار ہوگی، اس میں کون سی بات ہے؟ کسی اور کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اپنا اس نے گھر اجاڑ کے رکھ دیا، لیکن کیا ہے حالت یہ کہ نہیں ایک ہی ہوتی ہے، اس میں کیا ہے، 2 کا تو مجھے حق باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال ان حضرات کے نزدیک ایک محفل کی 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے۔
دنیا میں کچھ اور گروہ بھی ہیں، وہ حضرات بھی 3 طلاق کے ایک ہونے کے قائل ہیں۔ اب ہم ان حضرات سے سوال کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں، ایک طرف اہل و سنت والجماعت کے چاروں مسالک کا موقف ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، ایک طرف یہ 2 گروہ کھڑے ہیں، ایک گروہ ہے مرزائیوں کا اور دوسرا گروہ ہے اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کا۔ مرزائیوں کے نزدیک بھی 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے، اہل تشیع کا موقف بھی ہے کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے۔ اب ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں کہ آپ دیکھیں، ایک طرف اہل و سنت کے چاروں مسالک کا موقف اور دوسری طرف اہل تشیع اور مرزائیوں کا موقف۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کس قطار اور شمار میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ واقعی یہ لوگ اہل و سنت والجماعت کے موقف کو نہیں لیتے بلکہ دوسرے موقف کو اختیار کرتے ہیں۔ اہل تشیع کا جو موقف ہے، ان کی کتاب المبسوط فی فقہ الامامیہ میں شیعی عالم ہیں ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی لکھتے ہیں، والطلاق الثلاث بلفظ واحد او فی طہر واحد متفرقا لا یقع عندنا الا واحدا۔ ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاق دیں یا ایک طہر میں متفرق الفاظ کے ساتھ 3 طلاق دیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ 3 طلاق ہمارے نزدیک ایک طلاق شمار ہوتی ہے۔ نمبر 2، اوالی العالی العزیزیہ میں محمد ابن علی ابن ابراہیم، جن کو ابن ابی جمہور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وروا جمیل ابن دراج فی صحیح، جمیل بن دراج ان کے ایک مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب صحیح میں امام محمد باقر سے یا امام جعفر صادق سے، ان میں سے کسی ایک سے روایت نقل کی ہے، قال سالتہ عن الذی یطلق فی حال طہر فی مجلس واحد ثلاثا۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ ایک محفل میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو آپ کا کیا موقف ہے، کیا ہوگا؟ قال ہی واحدہ، ان میں سے ایک یعنی امام جعفر یا امام باقر، ان میں سے کسی ایک نے بتایا، جواب دیا کہ ہمارے نزدیک وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ مرزائیوں کی ایک کتاب ہے فقہ احمدیہ، انہوں نے 9 افراد نے اس کو مرتب کیا۔ فقہ احمدیہ صفحہ نمبر 80 پر انہوں نے لکھا، دفعہ 35 میں لکھتے ہیں کہ فقہ احمدیہ کے نزدیک اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ ہی دے دی جائیں تو ایک رجعی طلاق متصور ہوگی، تو ان کا بھی وہی موقف آیا۔ اسی طرح مرزائیوں کے جو 2 گروپ ہیں، ایک لاہوری گروپ، ایک ہے مرزائی گروپ، لاہوری گروپ ایک مرزائی گروپ۔ لاہوری گروپ کے مفسر ہیں ان کے محمد علی مرزائی صاحب، بیان القرآن انہوں نے تفسیر لکھی ہے، بیان القرآن کے پہلی جلد صفحہ 136 پر لکھتے ہیں، طلاق ایک ہی ہے، خواہ 100 دفعہ کہے یا 3 دفعہ، اور خواہ اسے ہر روز کہتا جائے یا ہر ماہ میں 1 دفعہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان حوالہ جات سے آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو گئی، اہل و سنت والجماعت کے چاروں مسالک اس پر متفق ہیں کہ 3 ہیں، اور فرقہ اہل حدیث اور ان کے ساتھ اہل تشیع اور ان کے ساتھ مرزائی، یہ حضرات اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاق یہ ایک شمار ہوتی ہے، 3 طلاق 3 شمار نہیں ہوتی۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل کی ترتیب، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس مجتہد۔ اسی ترتیب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 229 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار دینی ہے، اس کے بعد یا تو دستور کے مطابق عورت کو اپنے گھر روک رکھو، او تسریح باحسان، یا خوش اسلوبی کے ساتھ اس عورت کو رخصت کر دو۔ یہ آیت ہے، اور اس آیت کو مختلف محدثین اور مفسرین نے 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ اور دلیل کیسے بنایا ہے اور کن حضرات نے بنایا ہے، ہم ترتیب وار پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل بنایا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 791 عنوان قائم کیا ہے، باب من اجازہ طلاق الثلاث۔
اور بعض نسخوں میں ہے باب من جوز طلاق الثلاث، کہ میں یہ جو باب پیش کر رہا ہوں اس باب میں ان لوگوں کے دلائل ہیں کہ جو اس بات پر دلیل رکھتے ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ تو اس باب میں انہوں نے 3 طلاق کے 3 ہونے کا موقف رکھنے والوں کے دلائل کو پیش کیا، اور ان دلیلوں میں جو پہلی دلیل پیش کی باب من اجاز طلاق الثلاث لقول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ 3 طلاق 3 ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان۔ اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو 3 طلاق 3 ہے اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ یہ آیت دلیل کیسے بنتی ہے؟ علامہ بدر الدین عینی الحنفی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی طویل شرح لکھی ہے، شرح کا نام ہے عمدۃ القاری، حضرت اس میں اس کے 2 استدلال لکھتے ہیں۔ پہلا استدلال یہ لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ دیکھیں الطلاق مرتان، طلاق 2 ہے۔ مرتان کا مطلب مرتم بعد مرتن، ایک طلاق دے اس کے بعد پھر طلاق دے تو یہ 2 ہو جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں ہو سکتی ہیں، جب 2 دیں تو 2 ہو سکتی ہیں، تو اگر کوئی بندہ 3 دے تو وہ 3 بھی ہو جائے گی۔ یہ استدلال ہے جو حضرت عینی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا فرمایا ہے کہ جب 2 طلاقیں دینے سے 2 واقع ہوتی ہیں تو 3 دینے سے بھی 3 واقع ہو جائیں گے۔ نمبر 2، امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ ایک تفسیر انہوں نے لکھی ہے، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، مرکز کی لائبریری میں بھی وہ تفسیر موجود ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے جسے امام عینی رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا اور اس کی سند کو صحیح فرمایا۔ حدیث یہ ہے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ارأیت قول اللہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ طلاقیں 2 بار دو، اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے اس کو تسریح باحسان چھوڑ دو۔ اللہ نے 2 طلاقوں کا ذکر کیا، فأین الثالثہ، یا رسول اللہ این الثالثہ، تیسری طلاق کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال التسریح باحسان، یہ جو اللہ نے تسریح باحسان فرمایا یہی تیسری طلاق ہے۔ امام عینی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا استدلال آپ ایسے ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہو گئیں، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ او تسریح باحسان یہ فا کے زمرے میں ہے، اور فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے، یعنی فا کا تقاضا یہ ہے کہ 2 طلاقیں دی اور اس کے فوراً بعد اگر کسی بندے نے تیسری طلاق دے دی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تسریح باحسان میں تیسری طلاق ہے، یعنی 2 پہلے فا اس کے فوراً بعد تسریح باحسان یہ تیسری طلاق ہے۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس آیت سے 3 طلاقیں یوں ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے۔ یہ حضرات مستقل طور پر صحیح بخاری کو اپنا ہم نوا کہتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے دلائل کو اپنے دلائل گردانتے ہیں، تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ صحیح بخاری میں ایک روایت پیش کر دیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت لائے ہوں کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاق دے تو وہ 1 شمار ہوتی ہے، یا امام بخاری نے یہ موقف اختیار کیا ہو کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے۔ آپ صحیح بخاری کا صبح شام نام لیتے ہیں، لیکن بخاری رحمہ اللہ اس مسئلہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہے اور ان کا ہاتھ آپ کے سر پر نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف آپ کے خلاف نظر آتا ہے۔ تو ایک تو امام بخاری کا استدلال۔ نمبر 2، امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں قولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان یدل علی وقوع الثلاث معا، 3 طلاقیں اگر کوئی بندہ کٹھی دے دے تو اللہ کا یہ فرمان 3 طلاقوں کے 3 ہونے کی دلیل ہے کہ 3 ہو جائیں گی، ما کونہ منہیا عنہا، باوجود اس بات کے کہ 3 طلاقیں دینا اگرچہ منع ہے لیکن واقع ہو جائے گی۔ نمبر 3،
الجامع لأحکام القرآن میں امام قرطبی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں قال علماؤنا واتفق ائمۃ الفتویٰ علی لزوم ایقاع طلاق ثلاث فی کلمۃ واحدہ، کہ ہمارے علماء اور مفتیان کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیوی کو ایک کلمہ میں 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 طلاقیں 3 واقع ہوتی ہیں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 واقع ہوتی ہیں۔ ہم اس بات کو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو بھی اچھی طرح ذرا سمجھ لیں۔ اس آیت سے جو 3 طلاق کا 3 ہونا ثابت ہوتا ہے وہ 3 جہات سے ثابت ہوگا، 3 طرح سے ہوگا۔ نمبر 1، الگ الگ طہر میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہے الطلاق مرتان۔ مرتان کا ایک معنی ہے مرتن بعد مرتن، ایک دفعہ طلاق دے دی اس کے بعد دوسری دفعہ طلاق دے۔ تو ایک طہر میں ایک بندے نے طلاق دے دی، پھر دوسرے طہر میں جا کر طلاق دے دی، پھر تیسرے طہر میں جا کر طلاق دے دی، تو یہ 3 طلاقیں متفرق اطہار میں ایک بندے نے دی ہیں بیوی کو، تو وہ 3 واقع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ دلیل الطلاق مرتان۔ اب مرتان کا ایک معنی مرتن بعد مرتن ہے، یعنی ایک طہر میں پھر اگلے طہر میں۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ ایک محفل میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور متفرق الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے، کہتا ہے تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، ایک محفل میں متفرق الفاظ کے ساتھ طلاق دے تو وہ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ واقع ہوگی۔ کیوں؟ یہاں مرتان کے الفاظ ہیں، اور مرتان کا معنی ایک محفل میں ایک کام کو 2 بار کرنا بھی آتا ہے۔ بعض غیر مقلدین حضرات اس پر بڑی بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم میں ہے الطلاق مرتان، اس مرتان کا مطلب ہے ایک طہر میں ابھی طلاق دے، پھر 1 مہینہ کے بعد دوسرے طہر میں دے، پھر 1 مہینہ کے بعد تیسرے طہر میں دے۔ مرتان کا لفظ ایک محفل میں 2 بار کام کرنے کے لیے نہیں آتا، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ مرتان کا معنی جس طرح ایک طہر میں پھر اگلے طہر میں پھر اگلے طہر میں طلاق کا آتا ہے، اسی طرح ایک محفل میں ایک دفعہ کام کریں اس کے بعد وہی کام کریں تو اس پر بھی مرتان کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کی دلیل خود صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا۔ اب لفظ کیا ہے؟ مرتین مرتین۔ اگر مرتین کا وہی معنی لے جو فرقہ اہل حدیث والے لیتے ہیں کہ ایک دفعہ اب ایک دفعہ مہینے بعد، تو آپ بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے جو وضو فرمایا اس میں اعضاء کو جو مرتان دھویا، 2 مرتبہ دھویا، یہ کب دھویا؟ ایک دفعہ ابھی، ایک دفعہ 1 مہینے بعد، یوں دھویا یا 1 مرتبہ دھویا پھر دوسری مرتبہ اسی محفل میں دھویا؟ اسی محفل میں دھویا۔ تو مرتان کا لفظ یہ اس میں گنجائش موجود ہے کہ مرتان کا لفظ میں فعل ہو اور اسی محفل میں ہو، ایک دفعہ ہو اور اس وقت کے بعد پھر اگلے وقت اسی محفل میں ہو جائے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو متفرق الفاظ کے ساتھ طلاق دے اور اسی محفل میں دے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ مرتان کا لفظ اس پر بولا جا سکتا ہے جس طرح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے اور ایک لفظ کے ساتھ دے، یعنی تجھے 3 طلاق، اب اس میں الگ الگ مرتن بعد مرتن والا نہیں ہے، بلکہ ایک محفل میں طلاق دے رہا ہے اور الفاظ مجتمعہ انتی طالقن ثلاثن، تجھے 3 طلاق، ان الفاظ کے ساتھ دے تو وہ بھی اسی آیت سے ثابت ہوگا۔ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، اسی آیت سے ثابت ہوگا۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں الطلاق مرتان بمعنی اثنتان۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر مرتان کا معنی اثنتان بھی ہے، یعنی 2 طلاقیں۔ اب آپ دیکھیں اثنتان، یہ ایک بندہ اگر کٹھے کہتا تجھے 2 طلاق تو اس پر مرتان کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح مرتان
اسنتان کے معنی میں ہے، جب اسنتان واقع ہو سکتی ہیں تو پھر ثلاثہ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں جو آپ کے صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ نمبر ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں عین، اور ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں فعل۔ ایک وقت میں ایک فعل ڈبل یعنی 2 چند اور 2 مرتبہ دگنا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 5 سیکنڈ لگتے ہیں پانی پیتے ہوئے، آپ نے پانی پیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 سیکنڈ میں جو 1 مرتبہ پانی پیا جاتا ہے وہ پانی ڈبل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی فعل ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، فعل ایک وقت میں ڈبل نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں عقل تو مرتين، اس کا مطلب کیا ہے کہ فعل عقل 5 سیکنڈ میں کیا، پھر اگلے 5 سیکنڈ میں میں نے فعل عقل کیا۔ اور ایک چیز ہوتی ہے عین، عین یہ ڈبل ٹرپل 3 مرتبہ 2 مرتبہ یہ ایک وقت میں ہو سکتے ہیں۔ یہ گلاس ہے، آپ 2 گلاس 3 گلاس ایک وقت میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے، کیوں کہ آپ نے ایک وقت میں عین کو نافذ کیا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فعل، فعل جو نافذ ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، ایک جنس کا فعل ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، وہ ڈبل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات آپ سمجھ جائیں تو ایک بندہ کہتا ہے اپنی بیوی کو انت طالق ثلاثن، تو یہ جو طالق ثلاثن اس کو جو طلاق دی ہے یہ طلاق عین کے قبیل سے ہے، اور عین ایک وقت میں ڈبل ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ جو کہا الطلاق مرتان، تجھے 2 طلاق ہے، ہم یہ جو اس کا ترجمہ کہتے ہیں نا 2 طلاق ہے، ہم اس کا ترجمہ عین کیوں کرتے ہیں؟ یہاں مرتان بمعنی اثنتان ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ انت طالق ثلاثن کہتا ہے تو ثلاثن اس نے 3 آیان کو نافذ کیا، اور 3 آیان ایک وقت میں نافذ ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی اسی آیت سے نکلتا ہے الطلاق مرتان سے، کہ مرتان یہاں پر بمعنی اثنتان ہے۔ تو اس آیت سے ہم 3 طلاق کے مختلف جہات سے وقوع پر استدلال یوں کرتے ہیں کہ یہاں مرتن بعد مرتن یعنی ایک طہر میں پھر اگلے طہر میں، نمبر 2 مرتان یعنی مرتن بعد مرتن فی مجلس واحدتن، اور مرتان بمعنی اثنتان یعنی انت طالق ثلاثن۔ تو یہ تینوں قسم کی طلاقیں اس آیت سے ثابت ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 احادیث مبارکہ پر آ جائیں۔ دلیل نمبر 1 صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، فتزوجت 3 طلاقیں دیں، عدت گزر گئی، اس عورت نے دوسری جگہ پر نکاح کیا، فطلق، اس دوسرے خاوند صاحب نے بھی اس کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت گزری، تو حضور علیہ السلام سے سوال ہوا، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول، حضور سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی ہے یا نہیں؟ قال لا حتی یذوق اصیلتها کما ذاق الاول، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جب تک دوسرا خاوند اس کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے اس وقت تک یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس سے ایک بات ہمارا جو استدلال ہے اس آیت سے، اس حدیث سے، وہ یہ ہے کہ ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا، باب من اجاز طلاق الثلاث، 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو پیش کرنا دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو پہلے 3 طلاقیں پہلے خاوند نے دی، طلقھا ثلاثن، پہلی جو 3 طلاقیں دی تھی آپ علیہ السلام نے ان کو نافذ العمل فرمایا۔ اگر 3 طلاقیں نافذ نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام کبھی شرط نہ لگاتے کہ دوسرا خاوند بھی ہم بستر ہو لے، کیوں؟ حضور علیہ السلام فرما دیتے کہ بھی پہلے خاوند نے جو 3 طلاقیں دی ہیں وہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے، لہذا دوسرا خاوند ہم بستر نہیں بھی ہوا تو پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہے، کیوں کہ 3 طلاق 1 ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے دوسرے خاوند کے لیے بھی شرط لگائی کہ وہ بھی اس عورت سے ہم بستر ہو جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی 3 طلاقیں نافذ ہو گئی تھیں۔
نمبر 2، یہ جو عام آج کل بات چل رہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، اگر یہ بات ہوتی اور یہ موقف صحیح ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت سے پوچھ لیتے کہ تمہیں خامد نے جو 3 طلاقیں دی ہیں وہ کیسے دی ہیں، اکٹھی 3 دی ہیں یا الگ الگ طہروں میں دی ہیں؟ اگر الگ الگ طہروں میں دی ہے تب یہ حکم ہے، اگر اکٹھی 3 ہے پھر 1 ہے۔ یہ تفصیل حضور علیہ السلام نے نہیں پوچھی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اگر ایک محفل میں 3 طلاق اکٹھی دے وہ بھی ہو جاتی ہے، اگر متفرق اطہار اور متفرق طہروں میں خاوند بیوی کو طلاق دے تو وہ بھی ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا تفصیل نہ پوچھنا دلیل ہے کہ ہر 2 قسم کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، بخاری شریف کے شارحین حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی، ان دونوں حضرات نے لکھا ہے فَالتَّمَسُّكُ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، حدیث میں جو الفاظ ہیں نا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ان الفاظ سے امام بخاری نے استدلال کیا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهَا مَجْمُوعَةً، یہ الفاظ بالکل ظاہر ہیں، بالکل واضح ہیں کہ اس شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دی تھی، تو اکٹھی 3 طلاق کوئی شخص دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ پہلے کے لیے اس وقت حلال ہوگی جب دوسرا ہم بستر ہو جائے، دلیل ہے کہ 3 طلاق 3 واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دلیل نمبر 2 دیکھیں احادیث میں ایک مسئلہ سمجھ لیں، خاوند اور بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں بعض مرتبہ اگر ایک معاملہ ایسا واقع ہو جائے کہ خاوند اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ لے تو اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے شریعت مطہرہ میں لعان کا حکم ہے۔ لعان بھی کہتے ہیں، ملعنہ بھی کہتے ہیں۔ لعان یہ ہے کہ اگر خاوند نے بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا تو یہ شخص حاکم وقت کے پاس چلا گیا، اب اس کے پاس یا تو گواہ پیش کرے، لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر بھی اس کی بات کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، اس سے گواہ طلب کیے جائیں گے، گواہ نہیں ہے تو پھر حاکم وقت اس سے قسمیں اٹھوائے گا، 4 قسمیں قرآن کریم کی ترتیب پر کہ میں سچ بولتا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ 5 قسمیں کھائے گا۔ اگر یہ شخص قسمیں کھانے سے انکار کرتا ہے، گواہ بھی نہیں ہے اور قسمیں بھی نہیں کھا رہا لیکن تہمت بیوی پر لگا رہا ہے تو اس شخص پر حد قذف لگائی جائے گی۔ لیکن اگر یہ شخص قسمیں کھا لیتا ہے تو اب بیوی کے پاس بیوی سے پوچھا جائے گا کہ وہ خاوند کی تصدیق کرتی ہے یا نہیں، اگر خاوند کی تصدیق کرتی ہے تو اس پر حد زنا لگے گی، اگر خاوند کی تصدیق نہیں کرتی، تکذیب کرتی ہے تو کہا جائے گا یہ قسمیں کھاؤ، اگر یہ قسمیں بھی نہیں کھاتی تو پھر اس پر حد زنا لگے گی۔ قسمیں کیا ہے کہ یہ شخص 4 قسمیں کھائے گی کہ یہ شخص تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم یہ کھائے گی اگر یہ شخص تہمت لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ جب دونوں قسمیں کھا لیں گے، خاوند بھی اور بیوی بھی، اب دنیا کی سزا یعنی حد قذف جو تہمت کی وجہ سے خاوند پر لگنی تھی یا حد زنا جو عورت پر لگنی تھی خاوند کے الزام کے ثابت ہونے کے نتیجہ میں، یہ دونوں کی دونوں سزائیں خاوند اور بیوی سے اٹھ جاتی ہیں۔ دنیا کا معاملہ اور دنیا کا مواخذہ ان سے نہیں ہوتا، اب معاملہ خدا کے سپرد ہے، آخرت میں ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے جب خاوند اور بیوی نے ملعنہ کر لیا، لعان کر لیا، اب یہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب کیونکہ خاوند بیوی تو تھے، قسمیں کھا لیں، اب ان کے جدا ہونے کی کیا صورت ہو؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جدا ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ اب یا تو خاوند 3 طلاقیں دے کر بیوی کو اپنے نکاح سے فارغ کر دے کیونکہ اب اس کے رہنے کے قابل نہ رہی، یا نمبر 2 کہ حاکم وقت خاوند اور بیوی کے درمیان جدائیگی کرا دے، تو خاوند طلاقیں دے دے یا حاکم وقت جدائیگی کرا دے، اس سے یہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں ہے المطلعان اذا طلعنا لا یجتمعان ابدا، امام دارقطنی رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ لعان کرنے والے خاوند اور بیوی اب ہمیشہ کے لیے جدا ہوں گے، اب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ لعان کا مسئلہ تھا۔ صحیح بخاری میں لعان کا ایک قصہ موجود ہے۔ حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں یہ قصہ ہو گیا، تو وہ اور بیوی
حضور علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے قسمیں کھا لی، خاوند نے بھی قسم کھائی اور بیوی نے بھی قسم کھائی۔ جب دونوں نے قسمیں کھا لی تو قسمیں کھانے کے بعد اب معاملہ کیا ہوگا؟ اب معاملہ یہ ہوگا کہ خاوند یا تو طلاقیں دے یا حضور علیہ السلام فیصلہ فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں وہ الفاظ ہیں، قال اویمر رضی اللہ عنہ کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا، یا رسول اللہ اگر میں قسمیں کھا چکا ہوں، اس پر جو الزام لگا اس پر اس نے بھی قسمیں کھائی ہے، اگر میں قسمیں کھانے کے باوجود اس کو گھر میں رکھوں تو گویا میں نے تو جھوٹ بولا اس پر۔ فطلقھا ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے فیصلہ فرمانے سے پہلے اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اور ابو داود کی روایت میں ہے فطلقھا ثلاث تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اویمر اجلانی نے حضور علیہ السلام کے موجودگی میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو نافذ بھی فرما دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، لیان کا مسئلہ اپنی جگہ درست، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ان صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں اور حضور علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو نافذ بھی فرما دیا تھا۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاقیں ایک محفل میں دی جائیں تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور ان کا وقوع صحیح بخاری سے اور ان کا وقوع خود سنن ابی داؤد سے واضح ہو گیا کہ 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ یہ 3 طلاقیں ایسی نہیں کہ 3 طلاق ایک ہو جائے۔ یہ جو ابو داؤد کی روایت آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے، غیر مقلد عالم ہیں ناصر الدین البانی صاحب، انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے سنن ابی داؤد میں، جو ان کی تعلیقات سے چھپی ہے، حدیث نمبر 2250 کے تحت۔ یہاں پر ایک سوال سمجھ لیں، غیر مقلدین ایک سوال کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اویمر اجلانی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی جو جدا ہوئے ہیں، ان کی جدائیگی طلاق کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی جدائیگی نفس لعان کی وجہ سے ہے، جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ مطلقین جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کا طلاق دینا نہ دینا برابر تھا۔ جب طلاق دینا نہ دینا برابر ہے تو ان کی جدائیگی لعان کی وجہ سے ہے، 3 طلاق کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر جدائیگی 3 طلاق کی وجہ سے ہوتی تب آپ کی دلیل ٹھیک تھی کہ 3 طلاق ایک محفل میں 3 ہیں، ان کی جدائیگی لعان کی وجہ سے ہے، کیونکہ حدیث میں آ چکا المتناعلان اذا طلعنا لا یجتمعان ابدا، تو اس حدیث کی وجہ سے جدائیگی ہے، آپ علیہ اس کی طلاق دینے کی وجہ سے جدائیگی نہیں ہے۔ یہ ان کا اشکال ہے جو ایک مناظرہ ہوا تھا، اس میں بھی ان لوگوں نے پیش کیا تھا۔ پہلی بات سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے، یا خاوند 3 طلاق دے یا حاکم وقت جدائیگی دونوں میں ڈال دے، یہ موقف خود اس حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ راوی کہتے ہیں فطلقھا ثلاثا قبل ایام رسول اللہ، حضور علیہ السلام کے فیصلہ کرنے سے پہلے اویمر اجلانی نے طلاقیں دے دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاوند اور بیوی میں جدائیگی کے لیے یہ 2 چیزیں ضروری تھیں، تب تو راوی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے طلاق دی، ورنہ حضور فیصلہ فرماتے حضور کے فیصلہ کرنے سے پہلے۔ تو الفاظ حدیث خود بتا رہے ہیں کہ نفس لعان سے جدائیگی نہیں ہوتی، ہاں نفس لعان خبر دیتا ہے کہ اب رہ نہیں سکتے، اب یہاں سے جائیں گے کیسے، جدا ہوں گے کیسے، تو جدائیگی کے لیے یا تو 3 طلاق ہے یا جدائیگی کے لیے حاکم وقت کی تفریق ہے۔ اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک سکول ہے، وہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ جو بچہ چوری کرے گا وہ سکول میں نہیں رہ سکتا۔ ایک بچے پر چوری ثابت ہو گئی، چوری ثابت ہو گئی کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ اب آپ بتائیں چوری کرنے کی وجہ سے یہ بچہ اسکول میں رہ سکتا ہے؟
نہیں. آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ بچہ اسکول میں نہیں رہ سکتا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف چوری کی وجہ سے فوراً نکل جائے گا, یا جب تک ٹیچر اس کو سزا دیتے ہوئے یا پرنسپل اس کا خارجہ نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں جائے گا؟ حکم تو یہی آپ لگائیں گے کہ یہ بچہ رہ نہیں سکتا, لیکن اس کا خارجہ کب ہوگا؟ جب ٹیچر لکھ کے دے گا, اس کا نام کاٹ کے دے گا, اور پرنسپل اس کے اخراج کا فیصلہ نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ بچہ نہیں جا سکتا. ہم بھی یہ کہتے ہیں نفس لعان کی وجہ سے خاوند اور بیوی یہ رہ نہیں سکتے آپس میں, لیکن اب دونوں میں جدائیگی کب ہوگی؟ یا خاوند طلاق دے کر بیوی کو خارج کر دے, یا حاکم وقت خاوند اور بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دے. تو خاوند اور بیوی کے درمیان جب حاکم وقت جدائیگی ڈال دے گا تو یہ بھی طلاق کے قائم مقام ہو کر خاوند اور بیوی کو جدا کر دے گا. تو ہمارا موقف بالکل ثابت ہے, حدیث کے الفاظ سے ثابت ہے. تیسری اہم بات وہ یہاں پر سمجھ لیں, وہ یہ کہ کوئی شخص بیوی کو طلاق کب دے گا؟ بیوی کو طلاق اس وقت ہوتی ہے جب بیوی نکاح میں ہو یا عدت میں ہو. عدت میں ہو یا نکاح میں ہو تب طلاق ہوتی ہے. اگر عدت میں بھی نہیں اور نکاح میں بھی نہیں, آپ راہ چلتی عورت کو کہہ دیں تجھے 100 طلاق, اس کو کتنی طلاق ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ آپ کی عدت میں ہے نہ آپ کے نکاح میں ہے. تو نکاح کا ہونا یا عدت کا ہونا یہ ضروری ہے طلاق کے وقوع کے لیے. اب جو اہم بات ہے, جو نکتہ اس حدیث سے سمجھ آتا ہے وہ یہ, اگر نفس لعان سے طلاق ہو جاتی اور نکاح ٹوٹ جاتا تو عمر اجلانی رضی اللہ عنہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو 3 طلاق دی, اس سے شبہ پڑتا ہے کہ نفس لعان سے نکاح نہیں ٹوٹا, نکاح باقی ہے, بقائے نکاح کا شبہ ہے نا. اگر ہم غیر مقلدین کی بات مان لیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو طلاق تو اس کو دی جاتی ہے جو نکاح میں ہو. یہ عورت جب نکاح ٹوٹ چکا تھا تو عورت تو عمر اجلانی کی عدت میں اور نکاح میں تھی ہی نہیں, جب انہوں نے طلاق دی ہے تو پھر شبہ پڑ سکتا تھا کہ نکاح میں ہے. تو اس شبہ کو حضور علیہ السلام ضرور زائل کر دیتے کہ بھی تو طلاق کیوں دے رہا ہے, وہ تو تیری عدت میں ہے ہی نہیں, وہ تو تیرے نکاح میں ہے ہی نہیں. نکاح میں ہو تب طلاق ہوتی ہے, عدت میں ہو تب طلاق ہوتی ہے. تو یہ جو شبہ پڑ رہا تھا, حضور علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ اس شبہ کو دور فرماتے اور فرما دیتے کہ نہیں آپ طلاق نہ دیں کیونکہ نفس لعان سے طلاق ہو چکی ہے. لیکن حضور علیہ السلام کا یہ بات نہ کرنا اور طلاق کو نافذ کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نفس لعان سے طلاق نہیں ہوتی. بات سمجھ گئے؟ خیر یہ دوسری دلیل تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں. آگے دیکھیں حدیث. یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے دلیل نمبر 4. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں 1 طلاق دے دی, اور آپ نے ارادہ کیا کہ آگے چل کر حالت حیض ہے یا حالت طہر میں آگے چل کر بیوی کو میں باقی طلاقیں بھی دے دوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو 1 طلاق حالت حیض میں دی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ھکذا امر اللہ, اے ابن عمر اللہ نے اس طرح تو نہیں فرمایا, شریعت کا یہ حکم تو نہیں ہے کہ حالت حیض میں طلاق دو. انکا قد اخطأت السنہ, آپ نے سنت کے مطابق نہیں کیا. سنت کیا ہے؟ والسنۃ ان تستقبل الطہر, سنت یہ ہے کہ جب طہر آ جائے اس میں طلاق دو. فتطلق لکل طہر, ہر طہر میں طلاق دیتے جاؤ, یہ سنت طریقہ ہے. قال فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراجعتها, حضور نے مجھے حکم دیا کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لو تو میں نے رجوع کر لیا. پھر میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا, حضور نے خود بتایا
ہیا طہرت فتلق عند ذالک اور امسک، جب یہ پاک ہو جائے تو اس پاکی کے وقت اگر رکھنا ہو تو رکھ لینا، اگر اس کو طلاق دینی ہو تو اس وقت دے دینا۔ حضرت فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ ارأیت لو انی طلقتها ثلاثا کان یحل لی ان اراجعها، یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا تو کیا میرے لیے اپنی بیوی سے رجوع کرنا جائز ہوتا؟ قال لا کانت تبین منک وتکون معصیۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر تو اس وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا تو یہ 3 ہی واقع ہوتی اور تیری بیوی جدا بھی ہو جاتی اور یہ گناہ بھی ہوتا اور معصیت بھی ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب 1 طلاق دی تھی حضور نے نافذ فرمائی لیکن رجوع کی بات کی، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اگر 3 دے دیتا تو واقع ہوتی یا نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ 3 واقع ہو جاتی اور گناہ ہوتا اور بیوی بھی جدا ہوتی۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ جو حضور سے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں 3 دیتا تو حضور نے جواب دیا اس 3 سے مراد ایک مجلس کی نہیں ہے، اس 3 سے مراد الگ الگ طہروں کی ہیں، اور الگ الگ طہروں کی تو ہم بھی قائل ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں کہ الگ الگ طہر میں 3 طلاق دے تو بیوی جدا ہو جاتی، ہم بھی قائل ہیں، تو یہ الگ الگ 3 طہروں کی ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے، اگر کوئی بندہ الگ الگ طہروں میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو یہ گناہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اس سے گناہ ملتا ہے؟ نہیں، کیونکہ سنت طریقہ ہے، سنت سے تو گناہ نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کانت تبین منک وتکون معصیۃ کہ گناہ ہوتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابن عمر ان 3 طلاقوں کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں جو ایک محفل میں ہوں یا ایک طہر میں ہوں، یہ الگ الگ اطہار کا مسئلہ نہیں پوچھ رہے، وہ تو حضور نے خود فرمایا کہ وہ سنت یہ طریقہ ہے۔ دلیل نمبر 5، یہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، حضرت حسن بن علی کا یہ واقعہ ہے، ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ عائشہ الخثامیہ، ان کی بیوی کا نام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو شہادت پر حضرت حسن ابن علی کو پھر خلیفہ وقت مقرر کیا گیا۔ جب بار خلافت آپ کے کندھوں پر ڈالا گیا، آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی نے آپ کو عرض کیا کہ لتہنیک الخلافۃ یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کو خلافت مبارک ہو، یعنی آپ خلیفہ بن کے مبارک ہو۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، آپ نے جب یہ سنا تو آپ کو بہت غصہ آیا، آپ نے فرمایا یقتل علی وتظہرین الشماتۃ، میرے والد صاحب شہید ہو گئے ہیں اور آپ اس پر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، کیا مطلب کہ میں خلیفہ کیوں بنا ہوں کہ والد صاحب شہید ہوئے، تو میری خلافت کی مبارکباد دینا یعنی میرے والد صاحب کی وفات اور ان کی شہادت پر آپ خوش ہو رہی ہیں، آپ غصہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اذهبی فانت طالق ثلاثا، نکل جا تجھے 3 طلاق ہے، غصہ ہوئے اور اس کو گھر سے نکالا 3 طلاق دے کر۔ اب آپ دیکھیں یہ 3 طلاق اکٹھی تھیں، ایک ہی محفل میں تھیں اور ایک لفظ کے ساتھ ہیں۔ خیر جب آپ نے یہ کہہ دیا فتلفعت نساجہا، اس نے اپنے عدت کے کپڑے اوڑھ لیے، عدت بیٹھنا شروع ہو گئی، وقعدت، عدت بیٹھنے لگی، حتی انقضت عدتہا، اپنی عدت کو گزارا۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے اس دوران ان کے پاس ان کا جو حق مہر تھا وہ بھی بھیجا اور کچھ تحفہ تحائف کے پیسے بھی بھیجے۔ جب انہوں نے پیسے دیکھے فقالت متاع قلیل من حبیب مفارقی، انہوں نے کہا کہ جدا ہونے والے دوست سے یہ مال بہت کم ملا ہے، مطلب یہ ہے کہ جدا ہونے والا دوست بڑا عظیم تھا، اس کے مقابلے میں مال بہت کم ہے، یہ اس کے مقابلے میں کیا مال ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ جب قاصد نے یہ مال دیا اور انہوں نے یہ پیغام دیا تو لے کر حضرت حسن کے پاس جب گئے تو حضرت حسن نے جب یہ بات سنی فلما بلغہ قولہا، جب اس عورت کا کلام سنا بکا تو آپ رو پڑے، وقالا، اور آپ نے فرمایا، آپ روئے اور آپ نے فرمایا لولا انی سمعت جدی او حدثنی ابی، اگر میں نے اپنے نانا جان سے نہ سنا ہوتا
یا میرے والد نے یہ نہ کہا ہوتا انہو سمع جدی کہ انہوں نے میرے نانا جان سے بات سنی ہے ایما رجل طلق امرأۃ ثلاثا مبہمۃ او ثلاثا عند الاقراء کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاق دے یا الگ الگ طہر میں طلاق دے لم تحل لہ تو وہ بیوی اپنے خاوند کے حلال نہیں ہوتی. اگر میں نے یہ کلام نہ سنا ہوتا فرمایا لراجعتها حتی تنکح زوج غیرہ لراجعتها تو میں تم سے ضرور رجوع کر لیتا. یہ حدیث مرفوع ہے کیوں کہ حضرت حسن نے یا تو خود سنا تو اس کا سماع ثابت ہو گیا, یا یہ ہے کہ اپنے والد سے سنا, ان کے والد نے حضور سے سنا حضرت علی کے واسطہ سے, تب بھی روایت مرفوع ہو گئی. اس سے پتہ چلا مرفوع روایت سے ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو مختلف طہروں میں 3 طلاق دے یا ایک ہی محفل میں 3 طلاق دے کٹھی تو وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی. بیوی اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی, حلال ہے شریک کے بغیر. تو اس سے ثابت ہوا کہ مرفوع روایت سے ثابت ہے کہ 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں, بعض لوگوں نے کچھ مضمون لکھ کر اپنی ویب سائٹوں پر ڈالے ہوئے ہیں. ایک مضمون یہ لکھا ہے کہ یہ روایت غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر الفاظ ہیں کہ لولا انی سمیت جدی. جد کس کو کہتے ہیں؟ جد دادے کو کہتے ہیں. حضرت حسن کے دادے کا نام کیا تھا؟ خواجہ ابو طالب نام تھا. یہ مسلمان ہوئے تھے, ان کا اسلام تو ثابت نہیں. تو پھر آپ لوگ جو روایت پیش کریں ابو طالب کی روایت پیش کریں کہ انہوں نے کہا تھا خدا کے بندو حنفیوں یہ کیا بات کر رہے ہو. یہ باتیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر لکھی ہوئی ہیں. اور آگے کیا کہا کہ اگر حضرت علی کی بات بھی ہو سامعہ جدی تو میرے جد سے سنا, تو میرے جد کون ہے؟ ابو طالب ہے. تو لہذا آپ تو ابو طالب کی روایتیں پیش کرتے ہو, آپ پیغمبر کی روایتیں پیش کرو. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کا لغت میں دسترس عقل و فہم اتنا ہے کہ جد کا معنی کو صرف دادا کے لیے خاص کر دیا, وہ لوگ 3 طلاق کو ایک کہہ کر لوگوں کے گھر بسانے کی معاذ اللہ کوشش کر رہے ہیں. جد کا معنی یہاں پر دادا نہیں ہے, جد کا معنی نانا ہے. اور یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضور علیہ السلام سے میں نے خود سنا یا میں نے اپنے والد صاحب سے سنا, حضرت علی سے, کہ انہوں نے میرے نانا سے سنا. تو یہاں لفظ جد نانا کے معنی میں ہے, لفظ جد دادا کے معنی میں نہیں ہے. اس میں 3 روات ہیں, محمد بن حمید الرازی اور سلمہ بن فضل اور عمر بن ابی قیس. ان 3 پر بعض الناس جرح کرتے ہیں, تو ان کی جرح کا جواب ہم نے یہاں پر لکھ دیا, اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں گے. تو آپ حضرات کے سامنے جو فائل ہے, اس فائل میں یہ 5 مرفوع روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں. آگے موقوف روایات یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول اور عمل. مصنف ابن ابی شیبہ میں سند صحیح کے ساتھ موجود ہے, جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 519. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان عمر رضی اللہ عنہ اذا اتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس. حضرت عمر کے پاس اگر ایسا بندہ لایا جاتا جس نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہوتی, اوجعہ ضربا, آپ اس کو سزا دیتے, وفرق بینہما, خاوند اور بیوی کو جدا کر دیتے. سزا کیوں دیتے؟ اس لیے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں جو خلاف سنت ہیں, ناجائز ہیں. اور جدا کیوں کر دیتے؟ کہ بے شک ناجائز ہیں لیکن واقع ہو جاتی ہیں. یہ انشاءاللہ آگے مستقل عنوان کے تحت 2 باتیں میں عرض کروں گا اس حوالے سے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی موقف یہی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائے تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں. سنن کبریٰ بہقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسا بندہ لایا گیا, ان بطالاً کان بالمدینہ. بطال کہتے ہیں مسخر آدمی کو, ٹھٹھا باز, مذاقیں بہت زیادہ کرتا ہو. ان بطالاً کان بالمدینہ, مدینہ میں ایک ٹھٹھا باز آدمی تھا. فطلق امرأتہ الفا, اس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی, تھوک کے اعتبار سے طلاق دی. فرفع ذلك الی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عمر کے پاس اس کو لایا گیا. تو حضرت عمر نے پوچھا بھی تو نے 1000 طلاق کیوں دی؟ فقال انما كنت العب, حضرت بس میں کھیل رہا تھا, ہنسی کھیل کر رہا تھا.
اب یہ طلاق ہے ہنسی کھیل ہے. فعلاه عمر رضی اللہ عنہ بالدرہ, حضرت عمر نے درہ اٹھایا اور اس کی ٹھکائی کی, سزا دی. وقال ان کان لیکفیک صلاۃ, تجھے تو 3 ہی کافی ہیں. کیا مطلب؟ 3 طلاقوں سے تیری بیوی جدا ہو گئی ہے. ٹھوکائی کیوں کی ہے؟ کہ طلاق کو انہیں مسخرہ پن بنایا اور 3,000 اکٹھی دے چلا ہے. اس کی سند بھی صحیح ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو فیصلے ہیں اور وہ امت میں چلے ہیں, یہ فیصلے بھی حدیث اور سنت کہلاتے ہیں. مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت پر عمل پیرا ہونا بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل پیرا ہونا بھی لازم ہے. جہاں حضور علیہ السلام نے علیکم لفظ کے ذریعے اپنی سنت پر عمل پیرا ہونے کا حکم فرمایا, وہیں پر سنت خلفائے راشدین پر عمل پیرا ہونے کا حکم بھی فرمایا ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس طرح دانتوں کے جبڑوں میں چبا دو. استاذ محترم حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم عالیہ یہاں پر ایک بہترین نکتہ فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں, تمسکوا بہا فرمایا, عضوا علیہا بالنواجذ فرمایا, ضمیر ہا فرمائی. یہ جو ہا ضمیر ہے واحد مؤنث ہے. ماقبل میں 2 سنتیں ہیں, سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو ماقبل میں جو مرجع ہے وہ 2 ہیں, اپنی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت. اور جو ضمیر ذکر کی ہے وہ ضمیر واحد مؤنث کی ہے, واحدہ مؤنثہ کی ہے. اب قاعدے کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو ہا ہے یہاں ہا کی بجائے ہما ہوتا, چونکہ پیچھے 2 قسم کی سنتیں ہیں, لیکن ان کے بجائے اللہ کے نبی نے ہا ذکر فرمایا. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام, یہ جو خلفائے راشدین ہے, خلفائے راشدین کی سنت بعین ہی میری سنت ہے. یہ الگ سے نہیں ہے کہ ان کی سنت الگ ہو میری الگ ہو, ان کی سنت میری ہی سنت ہے. آج بعض لوگ خامخواہ کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی وہ بات مانی جائے گی جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہو. ہم کہتے ہیں اگر حضور علیہ السلام سے ثابت ہونا تھا تو حضور صرف کہتے سنتی, میری سنت, کیونکہ صحابہ نے حضور کی سنت کو لے کر چلنا تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت الخلفاء کو الگ ذکر فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے وہ فیصلے جو امت میں رائج ہو چکے ہوں وہ ماننا بھی امت کے لیے ضروری ہے. یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ذہن میں رکھ کر اس کی توضیح ہم کرتے ہیں. بعض وہ فیصلے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہیں, حضور علیہ السلام کے اعمال, اور صحابہ نے ان کو لیا اور ان کو لے کر چلے, یہ سنت ہوئی. بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ اس پر موجود نہیں, صرف صحابہ کرام کا فیصلہ ہے اور اس کو لے کر امت چلی ہے, اور اس کو امت لے کر چلی ہے. مثال کے طور پر تراویح ہے, تراویح ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت اور پڑھتے ہیں پورا مہینہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تراویح ثابت ہے وہ 3 دن پڑھنا ثابت ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا مہینہ رواج دیا ہے. تو یہ جو پورا مہینہ رواج دیا یہ اگرچہ حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں, لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے یہ بھی امت کے لیے عمل پیرا ہونا اس پر ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت الخلفاء الراشدین میں بات آ جاتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. تو حضرت عمر جو چیز سوچے, یعنی حضرت عمر کا جو فہم ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے اور حقانیت کی دلیل ہے. اور نمبر 2, حضرت عمر جو قول ارشاد فرمائے, آپ کی گفتگو, یہ بھی حقانیت کی دلیل ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ 3 طلاق کو 3 فرما رہے ہیں, جو دلیل ہے کہ 3 طلاق کا 3 ہونا برحق ہے. نمبر 2, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے. حضرت معاویہ بن ابی طحیہ فرماتے ہیں, جاء رجل الی عثمان, ایک بندہ حضرت عثمان کے پاس آیا
اور عرض کرنے لگا انی طلق تو مراتی میتن، حضرت میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے۔ قال ثلاث یحرمنها علیک، اور نے فرمایا 3 طلاقیں سے تیری بیوی تو اس سے جدا ہو گئی، وسبعۃ وتسعون عدوان، اور 97 یہ ظلم اور زیادتی ہے، اس کا وبال ہے، تمہیں اس کا گناہ ملے گا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مصنف عبدالرزاق میں ہے، حضرت علقمہ فرماتے ہیں ایک بندہ حضرت ابن مسعود کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا انی طلقت مراتی 99، حضرت میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دی ہیں، 99 طلاق دی ہے، وانی سألت، میں نے لوگوں سے پوچھا مسئلہ، فقیل علی قد بانت منی، لوگوں نے کہا کہ یہ مجھ سے جدا ہو گئی، فقال ابن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو کہا لقد احب ان یفرقوا بینک و بینہا، وہ چاہتے یہی ہے کہ تیری بیوی تجھ سے جدا ہو۔ اب اس بات سے وہ بندہ کیا سمجھا؟ وہ یہ سمجھا کہ شاید ابن مسعود مجھے کچھ ڈھیل دے رہے ہیں، مجھے کچھ رخصت دے رہے ہیں، مجھے کچھ گنجائش دے رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں نا، لوگ 3 طلاقیں دے کے آتے، آپ سے مسئلہ پوچھیں، آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں مول صاحب کچھ گنجائش ہوگی، کچھ گنجائش نکال دیں۔ اس نے بھی یہ سمجھا، جب حضرت نے فرمایا کہ لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ تو اور تیری بیوی جدا ہو جائیں، قال فما تقول رحمک اللہ، حضرت اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فظن انہ سیرخص لہ، گمان اس نے یہ کیا کہ حضرت اس کے لیے کچھ گنجائش نکالیں گے۔ فقال ثلاث تبینھا منک وسائرھا عدوان، حضرت نے فرمایا 3 طلاقوں سے بیوی جدا ہو گئی اور باقی ظلم اور زیادتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی موقف یہی کہ 3 طلاق دے تو 3 شمار ہوتی ہے۔ آگے آپ کے سامنے جو موقف آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مصنف عبدالرزاق میں یہ موقف موجود ہے۔ سالم فرماتے ہیں ان ابن عمر قال من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه، جو بندہ بیوی کو 3 طلاق دے تو بیوی کو 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں، اور یہ بندہ خدا کا نافرمان ہے کہ اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں بلکہ الگ الگ طور میں دینی چاہیے تھی۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے آئی ہے، اس کی سند امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اتنی قوی سند کے ساتھ روایت ہے۔ آج لوگ جب رفع دین کی بات آتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کی بات کرتے کہ ابن عمر کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم، ہم کہتے وہی ابن عمر ہے، اور جو روایت پیش ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کی شرط پر ہے، اور ایک راوی بخاری مسلم کا ہے، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ اب دیکھیں وہی بندہ ہے جب رفع دین کی بات کرتا ہے، حالانکہ رفع دین کا جو موقف ابن عمر پیش کرتے ہیں جمی روایات کو دیکھتے ہوئے، یہ غیر مقلدوں کے موقف کی بالکل تائید نہیں، اس کو تو لے لیتے ہیں، لیکن جب ابن عمر وہی روایت ہیں اور وہی بخاری اور مسلم کے راویوں کی سند پر کی شرط پر روایت موجود ہیں، تو اب یہ لوگ ابن عمر کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ آپ کا مسئلہ ابن عمر کا یا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کا نہیں ہے، آپ کا مسئلہ اپنا ذاتی ہے۔ جو آپ کے موقف کی تائید کرتا ہے آپ اس کو لے لیتے ہیں، لیکن جو موقف کے مخالف نظر آتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، آگے حضرت انس بن مالک، حضرت عمران بن حسین، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضرات ان کا موقف آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ حضرات بھی 3 طلاقوں کے 3 ہونے کے قائل ہیں۔ آگے تابعی حضرات کے موقف موجود ہیں۔ تابعین میں سے حضرت ابراہیم نخعی کا موقف سنن سعید بن منصور میں، حضرت سعید بن مسیب کا مسلک اور مذہب مصنف عبدالرزاق میں، امام زہری رحمہ اللہ کا موقف مصنف ابن ابی شیبہ میں، حضرت حسن بصری کا موقف سنن سعید بن منصور میں، اور حضرت امام عامر بن شرابیل الشعبی رحمہ اللہ کا موقف مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے کہ یہ تابعی حضرات بھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا کرتے تھے۔ آگے اجماع امت ہے کہ پوری امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق دے
ایک لفظ ہو متفرق الفاظ ہو تو وہ 3 طلاق 3 ہے. اس پر اجماع بھی موجود ہے. امام ابو بکر احمد الرازی احکام القرآن الجساس میں اجماع کو نقل کرتے ہیں. حافظ ابو بکر محمد ابن ابراہیم ابن المنذر یہ کتاب الاجماع میں، امام طحاوی رحمہ اللہ سنن طحاوی میں، امام ابن بطال رحمہ اللہ شرح بخاری میں، حافظ ابن عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح بخاری میں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں نقل کرتے ہیں کہ 3 طلاق کے 3 واقع ہونے پر اجماع امت ہے. اب آپ کے سامنے فریق مخالف کے کچھ دلائل عرض کر کے ان کو جواب دینا چاہتے ہیں. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں. فریق مخالف ایک دلیل پیش کرتا ہے اور وہ دلیل صحیح مسلم میں موجود ہے. روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان الطلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. یہ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دور تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سال تھے. ان میں 3 طلاق یہ ایک شمار ہوتی تھی. یہ ترجمہ کرتے 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب کا جب دور آیا تو آپ فرمانے لگے ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات. لوگوں کو جس معاملہ میں وسعت اور سہولت تھی اس معاملہ میں لوگوں نے جلد بازی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے. فلو امضیناہ علیہم، ہم اگر ان پر 3 طلاق نافذ کر دے تو کیسا ہے. فامضاہ علیہم، چنانچہ آپ نے ان پر 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا. غیر مقلدین اور ان کے ہمنوا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اصل دور ہم دیکھیں گے حضور علیہ السلام کا دور، حضرت ابوبکر صدیق کا دور، پہلا دور نبی کا دور، صدیق کا دور، اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 ایک شمار ہوتی ہے. ہم 3 کو ایک شمار کریں گے. حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا تو ہم نے کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ عمر کا نہیں پڑھا. اور ایک فتاوی ہے، اس فتاوی بات واضح لکھی ہے کہ کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ صحابی کا نہیں پڑھا. لہذا ہم عمر کی بات مانیں گے، ہم پیغمبر کی حضرت عمر کی بات نہیں مانیں گے، ہم پیغمبر کی بات مانیں گے. اور ایک صاحب نے تو یہ لکھا کہ ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو حنفیوں کی تمام دلائل کا گلا گھونٹ سکتی ہے، اور وہ یہ روایت ہے. اور ایک صاحب نے تو یوں کہا، کہنے لگے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کو چھوڑ چکے ہیں. حضور کا طریق الگ ہے، ان کا طریق الگ ہے. اور ایک صاحب نے تو غضب بالائے غضب یہ ڈھایا، انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے باعتراف خیش، یعنی ان کو اس بات کا اعتراف تھا، باعتراف خیش قرآنی حکم میں ترمیم کر دی. قرآن کہتا تھا 3 ایک ہے، عمر بن خطاب نے اس میں ترمیم کر کے 3 کو 3 بنا دیا. تو ہم قرآن کو فالو کریں گے، ہم عمر بن خطاب کو فالو نہیں کریں گے. ان کے بڑے بھائی گزرے ہیں، ایک دنیا سے آن جہانی ہو چکے. انہوں نے ایک کتاب میں لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب نے 2 مقام ایسے ہیں کہ جن 2 مقاموں میں حضرت عمر نے قرآن میں ترمیم کی ہے، لہذا ہم عمر کی نہیں مانیں گے. پہلا حکم قرآن نے متع کا حکم دیا تھا، لیکن عمر بن خطاب نے متع کو روک دیا. نمبر 2، قرآن نے 3 طلاق کو ایک کہا تھا، حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 کہہ دیا. تو لہذا یہ بندہ جب قرآن کریم میں ترمیم کر رہا ہے تو ہم اس کی نہیں مانیں گے. ہم کہتے ہیں بڑے بھائی صاحبان بھی یہ کہہ کر چلے گئے، اور چھوٹے بھائی صاحبان کی کتابوں میں بھی بیانی یہی بات موجود ہے کہ حضرت عمر نے باعتراف خیش قرآنی حکم میں ترمیم کر دی ہے. آپ یہ سوال ان تک پہنچائیں اور ان سے سوال کریں جو یہ بات کہتا ہے کہ حضرت عمر نے قرآن کریم کے حکم میں ترمیم کر دی ہے. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، 30 پاروں میں ایک آیت ایسی دکھا دیں کہ جس کا معنی یہ ہو کہ جو بندہ اپنی بیوی کو ایک محفل میں 3 طلاق اکٹھی دے
یا اپنی بیوی کو ایک محفل میں متفرق الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے تو وہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے. آپ قرآن کریم کی 2 آیت نہیں 1 آیت پیش کریں جس میں یہ حکم ہو, پھر ہم مانیں کہ واقعی حضرت عمر بن خطاب نے اس قرآنی حکم کی ترمیم کی ہے. کتنا بڑا بہتان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ حضرت عمر بن خطاب قرآن حکم میں ترمیم کر رہے ہیں. آپ میں سے کئی حضرات علماء ہیں, کئی مدرسین ہیں, کئی ابھی طلبہ ہیں, آپ نے کبھی قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہو جس کا یہی معنی ہو کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے؟ کوئی آپ کے سامنے آیت ایسی آئی ہے؟ کتنا بڑا بہتان ہے. اور معاذ اللہ معاف فرمائے, لوگ یہ بات لکھ چکے ہیں کہ واقعی قرآن نے 3 کو ایک کہا ہے, یہ لکھ چکے ہیں, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں. چند دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا کہ مجھے میرے خاوند نے 3 طلاقیں دی ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے. میں نے بتایا کہ بھی آپ حرام ہو چکی ہیں. کہنے لگی نہیں مولانا, میں نے تو قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہیں کون. میں نے کہا بیٹا آپ ایسا کریں, سارے دلائل سامنے رکھیں پھر بات کریں, اور نمبر 2 قرآن کریم کی وہ آیت مجھے پڑھ کر سنائیں کہ جس میں یہ ہو کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے. وہ کون سی آیت ہے جی؟ سورۃ طلاق میں. میں نے کہا آیت کون سی ہے؟ نہیں جی سورۃ البقرہ میں ہے. آیت کون سی ہے؟ آیت نہیں, میں دیکھ کر بتاؤں گی. میں نے کہا دیکھ کر بتائیں, پتہ نہیں وہ قیامت تک دیکھ سکے گی یا نہیں, آیت ہوگی تب دیکھ سکے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے کہ قرآن کریم یہ 3 طلاق کو ایک کہتا ہے اور حضرت عمر نے ترمیم کر دی, ایسا نہیں ہے. خیر یہ جو روایت ہے صحیح مسلم میں موجود ہے. اب اس روایت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو بڑے اچھی طرح سمجھ لیں. اس آیت کا معنی, چونکہ وقت بہت کم ہے, میں اس کے کچھ جوابات عرض کر رہا ہوں. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح لکھی ہے جو اسی مسلم پر چھپی ہوئی ہے, المنہاج کے نام سے. اس میں انہوں نے اس حدیث کے کئی مفہوم بیان کیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ فرماتی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا فَأَمْزَاهُ عَلَيْهِمْ, یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے نافذ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے راوی حدیث اس حدیث میں یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں طلاق کا طریقہ کار کیا تھا اور حضرت عمر کے دور میں طلاق کا طریقہ کار کیا تھا. یہ جو الفاظ ہے کانا طلاق و ثلاث عند علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق و ثلاث واحدہ. طلاق و ثلاث واحدہ 3 طلاق ایک, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضور کے دور میں 3 دیتے تھے پھر ایک شمار ہوتی تھی, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ 3 طلاق کے بجائے ایک طلاق دیتے تھے. 3 طلاق کے بجائے ایک طلاق دیتے تھے. طلاق و ثلاث واحدہ کا یہ مطلب ہے. اب حدیث کا پوری حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ حضور کا دور تھا, حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا, حضرت عمر فاروق کا ابتدائی دور تھا, تو لوگ 3 طلاق کے بجائے ایک طلاق دیتے تھے. جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو لوگوں نے طلاقیں پے در پے دینا شروع کر دی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات, لوگوں کو جس معاملہ میں آسانی تھی اس میں جلد بازی شروع کر دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں آسانی کب ہوتی ہے؟ جب ایک طلاق دے کر چھوڑ دے تب آسانی ہے, کہ یا 3 طلاق اکٹھی دیتے رہے تب آسانی ہے؟ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے. حضرت عمر کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا معاملہ یہ تھا, عام دستور یہ تھا کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیتے تھے. ایک طلاق دے کر چھوڑ دے, اس میں آسانی کیا ہے کہ اگر کل کلا رجوع کرنا چاہے تو رجوع ہو سکتا ہے, اگر عدت گزر جائے تو رجوع بن نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو رجوع بن نکاح ہونا یہ ہے کہ ان کو رجوع کا حق حاصل ہونا, یہ آسانی تھی جو نبی علیہ السلام کے دور میں, حضرت ابوبکر صدیق کے دور, حضرت عمر فاروق کے ابتدائی دور میں تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ لوگ 3 طلاق کے بجائے ایک طلاق دیتے تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا اور اسلام کی وسعت بڑھی تو لوگ 3 طلاق کے بجائے جو ایک طلاق دیتے تھے اب وہ لوگ 3 طلاقیں دینے لگے. تو حضرت عمر بن خطاب نے 3 کو نافذ کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں آ کر مسئلہ بدلا یا لوگوں کی طلاق دینے کے معاملہ میں عادت بدلی؟ عادت بدلی.
پہلے دور میں ایک دیتے تھے تو حکم ایک تھا. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جب 3 ہی دینے لگے تو عمر بن خطاب نے 3 کو 3 کر دیا. تو حضرت عمر کے دور میں لوگوں کی عادت بدلی ہے, عمر بن خطاب نے مسئلہ نہیں بدلا. امام مازری ہیں محمد بن علی بن عمر التمیمی. علامہ مازری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب اپنے دور میں مسئلہ بدل دیتے کہ نہیں جی پہلے 3 ایک تھی اب 3 3 کر دو, تو تمام صحابہ کرام حضرت عمر کے آڑے آ جاتے, حضرت عمر کو مسئلہ نہ بدلنے دیتے. اب الفاظ دیکھیں, حضرت امام نووی فرماتے ہیں المراد ان المعتاد فی الزمن الاول. حدیث کا معنی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کانا طلقتن واحدتن, کہ ایک ہی طلاق دیتے تھے. وصار الناس فی زمن عمر یوقعون الثلاث دفعۃ. حضرت عمر کے دور میں لوگ ایک ہی مرتبہ 3 طلاق اکٹھی دینے لگے. فنفذہ عمر, تو حضرت عمر نے ان کو نافذ کر دیا. فعلی ھذا یکون اخبارا عن اختلاف عادت الناس. اس طریقے پر یہ لوگوں کی عادت کے تبدیل ہونے کی خبر دینا ہے. لا ان تغیر حکم فی مسئلۃ واحدہ, مسئلے کے تبدیل ہونے کی خبر نہیں ہے. مازری رحمہ اللہ فرماتے المعلم بفوائد مسلم, اس نام سے کتاب چھپی ہوئے 3 جلدوں میں مطبوع ہے. اس میں تو امام نووی رحمہ اللہ نے ان سے نقل کیا. 536 میں ان کی وفات ہے علامہ مازری کی. علامہ مازری لکھتے ہیں وقد زعم من لا خبرۃ لہ بالحقائق, جس بندے کو حقائق کی خبر نہیں ہے وہ یہ بات کہتا ہے ان ذالک کان ثم نسخ, کہ 3 طلاق پہلے ایک تھی پھر آ کے منسوخ ہوئی ہے. فرماتے ہیں وہذا غلط فاحش, یہ بات بالکل غلط ہے. لأن عمر لا ينسخ, حضرت عمر ایسے نہیں کہ نسخ کر دیں حضور کے فیصلے کو. لو نسخ وحاشاہ, اللہ نہ کرے اگر حضرت عمر نسخ کر دیتے لبادرت الصحابۃ الی انکارہ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس فیصلے کے انکار کے لیے دوڑ پڑتے, یعنی حضرت عمر کو تبدیل نہ کرنے دیتے. تو خلاصے نکلا کانت طلاق و ثلاث و واحدہ کا یہ مطلب نہیں کہ 3 طلاق ہوتی تھی پھر ایک شمار ہوتی, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع ہی سے 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دیتے تھے. حضرت خاتم المحدثین مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ, انہوں نے اس پر 2 نظیریں پیش کیے کلام عرب سے کہ اس جیسی نظیر موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ 3 طلاق کے بجائے. نظیر نمبر 1, حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم سورۃ صاد میں ہے, اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا قول نقل کیا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ, کہ یہ دیکھو یہ کیسے نبی آئے ہیں کہ ان نبی نے جعل الآلہۃ الہ واحدہ, یہ کیسے نبی ہیں کہ انہوں نے تمام الہوں کو ایک الہ بنا دیا. اس سے استدلال یوں ہے کہ یہ جو کلام نقل کیا گیا اہل عرب کا ہے, اور عرب فصحاء اور بلغاء تھے. نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ انہوں نے تمام معبودوں کو ایک معبود کر دیا. حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے تمام معبودان کی پرستش کی پھر سب کو ایک قرار دیا. ان کا یہ مطلب نہیں تھا, ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ تمام خداؤں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ہمارے الہ باطلہ, ان کو ہٹا کر ان کے بجائے ایک الہ کی پیغمبر دعوت دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے. دیکھیں علامہ کشمیری کے الفاظ فہم لم یریدوا بقولہم ھذا انہ صلی اللہ علیہ وسلم آمن بآلہۃ ثم جعلہم واحدہ, ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سب پر ایمان لائے تمام آلہہ پر پھر سب کو ایک کر دے, یہ مطلب نہیں. وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّهُ جَعَلَ إِلَٰهًا وَاحِدًا بَدْلَ آلِهَةٍ, ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے تمام الہوں کے بدلے میں ایک الہ قرار دیا. نمبر 2, حدیث مبارک میں ہے سنن ابن ماجہ میں, حضور فرماتے من جعل الہموم ہما واحدہ, جو بندہ تمام غموں کو ایک غم بنا لے, ہم آخرتہ یعنی آخرت کا غم بنا لے, کفاہ اللہ ہم دنیا, اللہ اس کے دنیا کے غموں میں خود کفیل ہو جاتے ہیں. حضرت انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں بندہ دنیا کے سارے غم پہلے اپنے سر لے پھر ایک کر دے. فرمایا یہ مطلب نہیں, مطلب یہ ہے کہ تمام غموں کے بجائے ایک غم آخرت کا بنا لے. فرمایا یہی مطلب ہے حدیث مبارک کا کہ حضور کہ کان طلاق ثلاث واحدۃ, کہ طلاق ایک تھی, 3 طلاق ایک تھی, یعنی 3 طلاق کے بجائے ایک دی جاتی تھی.
تو اس پر 2 دلیلیں پیش کی ہیں اور یہ ایسی 2 دلیلیں اور نظائر پیش کی ہیں جن کا توڑ غیر مقلدوں کے پاس نہیں ہے۔ خیر، ایک تو جواب یہ، جواب نمبر 2، دوسرے جواب یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث کے مختلف طرق دیکھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ، جب تک آپ حدیث کے تمام طرق کو لیں گے نہیں، جن طریق سے حدیث مروی ہے، آپ حدیث کا معنی سمجھ نہیں سکتے۔ والحدیث یفسر بعضہ بعضا، بعض حدیثیں بعض کی توضیح کرتی ہیں۔ ہم نے اس حدیث کے طرق دیکھے تو اس حدیث کے طرق میں ایک طریق سنن ابی داود میں موجود ہے۔ ایک طریق میں سنن ابی داود میں کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سائل ہوئی ہے ابو صحابہ جو پہلی روایت میں ہے، پوچھتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ہم بستری سے پہلے 3 طلاق دیتا، جعلوها واحدۃ، تو وہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے صحیح مسلم کی روایت میں، اس میں قبل ان یدخل بها، ہم بستری سے پہلے، یہ الفاظ، یہ قید چھوٹ گئی ہے اور وہ قید سنن ابی داود میں ہے۔ اب مطلب کیا ہوا، نبی علیہ السلام کا دور تھا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سال تھے۔ اگر کوئی بندہ اپنی اس بیوی کو جس کے ساتھ نکاح تو ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس کو اگر الگ الگ 3 طلاقیں دیتا، کیا مطلب، اس کو طلاق دیتا انت طالقن، انت طالقن اور انت طالقن، ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی بندہ طلاق دیتا، چونکہ غیر مدخول بہا ہے اس لیے پہلی طلاق کے ساتھ وہ عورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جاتی، اور جب خاوند کے نکاح سے نکل جاتی تو ایک ہی شمار ہوتی۔ لیکن جب حضرت نبی علیہ السلام کے دور کے بعد ابوبکر صدیق کا دور، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اس دور میں لوگوں نے پے در پے طلاقیں یوں دینا شروع کر دیں کہ جس طرح حضور کے دور میں نہیں دیتے تھے۔ کیا مطلب کہ اب انہوں نے طلاق بیک وقت 3 طلاقیں اکٹھی دینا شروع کر دیں، انت طالقن ثلاثن کے ساتھ۔ اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے، بیوی سے ہم بستری نہیں کی، یعنی دخول سے قبل غیر مدخول بہا بیوی کو اگر 3 طلاق دیتا ہے اور اکٹھے الفاظ کے ساتھ دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں۔ اب جب ہم نے سنن ابی داود کی اس روایت کو لیا اور صحیح مسلم کی روایت، ان دونوں کو جب ہم نے جمع کیا تو ان کا مطلب واضح یہ معلوم ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کا دور تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت عمر فاروق کا ابتدائی دور تھا، غیر مدخول بہا کو لوگ طلاق دیتے انت طالقن انت طالقن انت طالقن۔ اب آپ بتائیں کتنی طلاقیں ہوں گی؟ 1۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، لوگوں نے دھڑا دھڑ طلاق دینا شروع کر دی، انت طالقن ثلاثن۔ اب طلاق کتنی ہوگی؟ 3۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مدخول بہا کو 3 اکٹھی دی جائے تو 3 ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ اور یہ حدیث ہمارے مخالف ہے موافق ہے؟ یہ تو ہمارے موافق ہے، لہذا اس حدیث کو کیسے لوگ ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں؟ تو یہ جو روایت صحیح مسلم کی ہے، یہ روایت غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے، مدخول بہا کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے۔ تیسرا ایک جواب سمجھ لیں، یہ جواب حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں بیان کر رہا تھا تو بیان کے دوران غیر مقلدین نے صحیح مسلم کا وہ صفحہ جس پر روایت موجود ہے وہ 2-3 فوٹو سٹیٹ کرائے اور میرے بیان میں دیے۔ صفحہ میرے پاس آیا، میں نے دیکھا، رکھ دیا، یہاں سے آیا پھر رکھ دیا، وہاں سے آیا پھر رکھ دیا۔ جب بار بار صفحہ آتا رہا تو میں نے وہاں پر بیان روک کر کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لوگ یہ روایت میرے پاس پیش کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے، آپ اس روایت میں ایک مجلس کا لفظ جہاں پر ہو وہاں پر بڑا سا گول دائرہ لگا کر میرے پاس بھیجیں تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ آپ روایت دوبارہ دیکھیں، اس میں ایک مجلس کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار ہیں، آپ ایک مجلس کا لفظ اس روایت میں دکھا دیں، وہ روایت میں ہے ہی نہیں، لہذا آپ اس کو اپنے موقف کی دلیل کیسے بناتے ہیں؟ تو خیر ان کی 2 دلیلیں اور بھی ہیں جو اس فائل میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ فائل ہمارے ویب سائٹ ہے احناف میڈیا لائبریری، وہاں پر بھی موجود ہیں،
وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کے پاس موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ 2 دلائل اور ہیں جن کے جوابات دیے گئے ہیں۔ 1-2 باتیں اور ہیں، وہ عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہم ایک مجلس میں 3 طلاقوں کے 3 ہونے کے قائل ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے تجھے 3 طلاق، تو وہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ اس پر 2 شبہے سمجھیں۔ غیر مقلدوں کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے مرتبہ کہتے ہیں؟ 4 مرتبہ۔ اگر کوئی بندہ کہے اللہ اکبر 4 مرات، آپ کتنے مرتبہ شمار کریں گے؟ 1 بار۔ آپ 4 مرات کو لغو قرار دیں گے۔ واقعی ایسا ہے؟ حدیث مبارک میں ہے جو بندہ 100 مرتبہ استغفار کرے، حدیث میں ہے 33 مرتبہ 34 مرتبہ 33 مرتن 34 مرتن 20 مرتن۔ ایک بندہ کہتا ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، استغفر اللہ 100 مرتن، آپ کتنے شمار کریں گے؟ 1۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر خود دیکھ لو کہ آپ جب یہ کلمات کہتے ہیں تو آپ 30 مرتن 30 مرات اس کو لغو قرار دیتے ہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے تجھے 3 طلاق، اب 3 کو لغو قرار دو تاکہ بات ٹھیک بن جائے۔ اشکال سمجھے؟ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہی بات ہے، ایک بندہ ایک محفل میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی ہوگی؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 1۔ آپ کہیں ایک بندہ کہتا ہے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، کتنی ہوگی؟ کہتے ہیں 1۔ ہم نے کہا قاعدہ تو تمہارا ٹوٹ گیا، نہیں سمجھے؟ قاعدہ تو ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب کہ 30 مرات یا مرتین، اس کا اعتبار ہوگا یا نہ ہوگا آپ کا قاعدہ نہیں بتا رہا، کیونکہ وہ آپ پر الٹا لوٹ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم حدیث کو دیکھیں گے، اور حدیث میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ ایک اور شبہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خلاف سنت ہے 3 طلاق اکٹھی دینا، لیکن واقع پھر بھی ہو جاتی ہے، تو کیسے؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعت نماز، 4 رکعت نماز پڑھتے ہوئے اس کی 1 رکعت خراب ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز اس کی 4 ہو گئی۔ اب اس نے خلاف شریعت نماز پڑھی، آپ کہتے ہیں لغو ہو گئی۔ کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ 3 اکٹھی دیتا ہے، خلاف شریعت ہے، لغو قرار دو۔ ہم جواب میں پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ کہتے ہیں انت طالقن انت طالقن انت طالقن، یہ خلاف شریعت ہے، آپ بالکل لغو قرار دیتے؟ کہتے نہیں 1 ہوتی ہے۔ ہم نے کہا آپ نے اعتبار تو کر لیا، یا تو آپ اعتبار نہ کریں، اعتبار تو آپ پھر بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے معاملہ میں جب 1 رکعت خراب ہو جائے تو وہاں معاملہ ایسا ہے کہ حکم سب کے خراب ہونے کا لگتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ گو خلاف شریعت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اعتبار پھر بھی کیا ہے۔ 2 باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے جواز اور ایک ہے نفاذ۔ جواز الگ ہوا کرتا ہے، نفاذ الگ ہوا کرتا ہے۔ اب آپ ایک بندہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے، جائز ہے؟ نہیں۔ جواز نہیں ہے، لیکن نافذ ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ تو جواز الگ ہے اور نفاذ الگ ہے۔ ایک بندہ جاتا ہے مسجد نماز پڑھنے، واپسی پہ چوری کر لیتا ہے، اب یہ نماز کے لیے جانا اور آنا جائز ہے؟ غلط جواز پر گیا ہے۔ ہم کہیں گے عدم جواز ہے، ایسے اس طرح نہیں جانا چاہیے، لیکن نماز جا کے پڑھتے تو نماز تو ہو جائے گی۔ تو جواز ایک چیز کا الگ ہے اور نفاذ الگ ہوتا ہے۔ آخر میں ایک واقعہ پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مناظرہ کر رہے تھے، جس جگہ مناظرہ تھا وہاں غیر مقلد بھی تھے، تو بات چل رہی تھی تو غیر مقلد ہار اور شکست کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے بندہ بھیج کر تھانے پر اطلاع دے دی کہ ہاں ایک مسئلہ ہو رہا ہے اور پھڈا نہ ہو جائے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ وہاں ایس ایچ او آ گیا۔ ایس ایچ او آیا تو اس نے دیکھا کہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا مناظرہ بند کرو۔ حضرت نے فرمایا مناظرہ بند نہیں ہوگا، ایک دینی مسئلہ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، کہنے کہ مناظرہ بند کرو ورنہ میں جوتے لگاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا لڑائی کی کیا بات ہے، آپ بیٹھ جائیے، آپ کو جس کے دلائل وزنی شمار ہوں آپ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں۔ اس نے کہا بند کرو ورنہ میں جوتے لگاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے بات منظور ہے، لیکن مجھے جوتے لگاؤ، 3 لگاؤ تو 3 شمار کرو، اس کو 3 لگاؤ تو 1 شمار کرو۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟
فرمایا یہی تو جھگڑا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ 3 ہو تو 3 ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہے 3 ہو تو 1 ہوتی ہے. یہ بات میرے دلائل سے اس کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کے جوتوں سے اس کو سمجھ آئے گی. لہذا یہ کرو. خیر، خلاصہ کلام میں نکلا کہ اہل سنت والجماعت، احناف اور دیگر تمام مسالک کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک لفظ کے ساتھ یا متفرق الفاظ کے ساتھ ایک محفل یا مختلف محافل میں یا مختلف اطہار میں دے تو وہ 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں. اس کے علاوہ باقی جو بھی موقف ہیں یہ قرآن اور سنت کی روح سے ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے سامنے صحیح موقف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.